اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے وہ فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 اور 91 میں جو فرماتا ہے اس کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے بعد پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرا رہا ہے کہ موت کے وقت تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے آخر دم تک یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور یہی یہاں ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہو، اور یہی لوگ وہ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل راہ پر لگ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر بھجوایا کہ کیا اب ہماری توبہ قبول ہے؟ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس پر یہ آیت اتری، بازار اس کے اسناد بہت عمدہ ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں، وہ اس نے زمین بھر کر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جزحان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور کھانا پینا دینے والا شخص تھا، کیا اسے اس کی نیکی کام آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب تعالیٰ کا اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت والے دن بخش دے، جس طرح اس کی خیرات نام مقبول ہے اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی، جیسے اور جگہ ہے کہ ان سے نہ بدلہ مقبول ہاں نہ انہیں سفارش کا نفع، اور فرمایا اس دن نہ خرید و فروخت، نہ مروت اور محبت، اور نہ جگہ۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہے ہو اور اتنا ہی وہ بھی ہو، پھر وہ اس سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دیں تو بھی نامقبول ہے۔ ان تکلیف دہ والے المناک عذابوں کو سہنا پڑے گا، یعنی مضمون یہاں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ بعض نے واو کو زائد کہا ہے، لیکن واو کو عطف کی ماننا اور وہ تفسیر کرنا جو ہم نے کی بہت بہتر ہے۔ واللہ عالم، پاس ثابت ہوا کہ اللہ کے عذاب سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی، چاہے وہ بڑے نیک اور نہایت سخی ہوں، وہ زمین بھر بھر کر سونا راہ اللہ لٹائیں، یا پہاڑوں اور ٹیلوں کی مٹی اور ریت، نرم زمین اور سخت زمین کو خشکی اور تری کے ہم وزن سونا عذاب کے بدلے دینا چاہیں یا دیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کے کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدی میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو جناب باری کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے تجھ سے یہ بنسبت اس کے بہت کم ہی چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہ رہا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی دوسری سند کے ساتھ موجود ہے۔ مسند احمد کو ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو تم نے کیسی جگہ پائی، وہ جواب دے گا اللہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو، تو یہ کہے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا تھا۔ وہ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسے پائی؟ وہ کہے گا اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے باری تعالیٰ۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت کام لی اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی کہ تو نے اسے بھی نہ کیا، چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا ان کے لیے تکلیف دا عذاب ہے اور کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے آپ کو چھڑا سکے یا کوئی ان کی طرح کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔